مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مسجد قبلتین میں موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی اور یہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز یہاں ادا فرمائی، ابھی 2 رکعت ہی ادا فرمائی تھی کہ بیت المقدس سے قبلے کی طرف یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا۔ اس مسجد کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مسجد بنو سلیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہیں پر ہی قریب ہی بنو سلیم کا قبیلہ آباد تھا۔ اور یہ کیا پیارا واقعہ تھا۔ کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کرتے کہ تمہارا دین ہم سے الگ ہے مگر قبلہ ایک ہی ہے، مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے آقا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور میرے رب عز و جل کی طرف اس گویا یہ تمنا ہوتی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ مشرفہ ہو جائے، اور یہ حکم نازل ہوا اور 2 رکعات کے بعد قبلے کی طرف حکم ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا خوبصورت شعر ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں جو قرآن پاک کے 2 پارے میں موجود ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ اب رہتی دنیا کعبہ مشرفہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتی ہے۔ وہ محراب بھی دیکھ لیجیے، آج بھی نشانی کے طور پہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی۔ بڑی عشق کی بات ہے، دوران نماز نبی پاک نے رخ چینج کیا۔ صحابہ کرام نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا۔ سارے صحابہ جو جماعت میں شامل تھے سب نے رخ تبدیل کر دیا۔ تو بہرحال عشق کا بھی واقعہ اور نبی پاک کی رضا کس طرح یہاں پوری ہوئی، یہ واقعہ اسی مسجد میں پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی زیارت آپ سب کو بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کی برکت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج مدنی قافلے کے ساتھ 5 مساجد، جو پہلے 7 مساجد تھی، یہ وہی مقام ہے جہاں غزوہ خندق، غزوہ احزاب ہوا۔ اور یہ غزوہ خندق کا جو یعنی خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ یہاں ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی جس میں آگ بھڑکتی گئی اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ مسجد فتح ہے جہاں دعا ہوئی اور نبی پاک کو فتح ملی۔ پیارے اسلامی بھائی، اس وقت جس مقام پر موجود ہیں یہ 5 مساجد کہا جاتا ہے۔ پہلے یہاں 7 مساجد تھی۔ غزوہ احزاب، جنگ احزاب، غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، وہ اسی مقام پر ہوا۔ یہاں ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی اور پھر یہاں پر یہ جنگ لڑی گئی۔ سچی بات تو یہ جنگ ہوئی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونچے مقام پر، آپ مقام دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور 3 راتوں تک دعا فرمائی اور فتح کی بشارت ملی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جب خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسی چٹان سامنے آئی، صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا، پتھر نہ ٹوٹا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، میرے آقا تشریف لائے، ایک وار لگایا، ایک ہتھوڑا مارا اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وہ مقام ہے جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک سے آ کر کہا تھا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کرتہ مبارک اٹھایا تو میرے آقا کے جسم اقدس پر، شکل مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں۔ گھر میں 1 بکری اور تھوڑا سا آٹا تھا، مگر میرے آقا 1000 خندق والوں کو لے کر وہاں گئے اور وہاں جا کر کیا ہوا کہ وہ تھوڑا سا کھانا سب کو کفایت کر گیا۔ میرے آقا نے اس بکری کو بھی زندہ فرما دیا۔ یہ طویل واقعہ ہے، یہاں یادیں ہیں ان واقعات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک مقام پر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آپ سب کو بھی یہ حاضری نصیب فرمائے اور میرے آقا کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔